الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين تمام دعوات الرسول پاک پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وأصحابه يا نور الله. اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب الحبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وبرکات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد میزبانان محفل اور معزز مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق جنہوں نے اس محفل کو سجانے کا اہتمام کیا اور مبارکباد کے وہ بھی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس محفل پاک کے اندر شریک ہونے کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں ایسی محفل کے اندر بیٹھنا نصیب فرمائے. یقیناً یہ کرم کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے محفل میلاد اور یہ ہر کسی کی قسمت میں بھی کہاں حضور کا میلاد منانا. بس ہمیں ناز کرنا چاہیے حضور کی غلامی پر کہ ہم اس مدینے والے کے غلام ہیں جن سے رب بھی پیار کرتا ہے اور ہم بھی پیار کرتے ہیں. کیونکہ مجھے موضوع بھی تعلق مصطفیٰ کے حوالے سے ملا ہے، بڑا پیارا موضوع ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں
امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا انشاءاللہ اور عشق مصطفیٰ مزید دل کے اندر بڑھے گا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے لفظ ارشاد فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنو، ایمان لاؤ۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایمان تو ہم لے آئے، اس کے بعد رب نے پھر فرمایا آمنو، ایمان لاؤ۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس وقت بندہ ایمان والا بن جاتا ہے اس کے بعد ایک اور ایمان تقاضا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت بندہ ایمان والا بن جاتا ہے پھر ایمان ایک بات کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ بندہ مسلمان تو بن گیا، ایمان والا تو بن گیا، مگر اب اس ایمان کو بچانے کا کام بھی ایمان والا بن گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے آیا۔ اس کے بعد رب نے فرمایا آمنو، فرمایا کہ تو ایمان تو لے آیا مگر وہ ایمان والا بن۔ وہ ایمان والا کون سا بن؟ میرے مصطفیٰ کی حدیث سے پتہ چلے گا، وہ میرے مصطفیٰ کی حدیث سے پتہ چلے گا کہ آقا مدینے والے مصطفیٰ ہم نے قرآن پڑھا، کہ رب نے فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ، آقا ہمیں سمجھائیے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو جس وقت بندہ ایمان لے آتا ہے مسلمان بن جاتا ہے، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ سن لو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کر، تم میں سے تب تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت کرنے والے نہ ہو۔ رب نے جو فرمایا آمنو، ایمان لاؤ، پتہ یہ چلا کہ ہم کامل ایمان والے تب بنیں گے جب سب کچھ حضور کو مانیں گے۔ اگر حضور کے ماننے میں خامی رہ گئی تو ایمان والا بندہ نہیں بن سکتا۔ اگر حضور کو سب سے بڑھ کر مانتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر مانتا ہے، تبھی تو وہ کامل مومن بنتا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تعلق ہے امتی کا اپنے نبی کے ساتھ۔ کامل مومن تب بنے گا پہلے تو نبی سے محبت کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ یہ مومن کی شان، یہ تقاضا کرتا ہے ایمان کہ حضور سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کر، اپنا تعلق نبی سے قائم کر۔ اب یہ جو تعلق ہے نا، سب سے پہلے ہم غور کریں گے کہ میرے خدا کا میرے مصطفیٰ سے تعلق کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کا تعلق مصطفیٰ سے کیسا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے رب کے درمیان تعلق کیسا ہے، محبت کیسی ہے، تعلق کیسا ہے۔ تو ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر رب نے جتنے نبی کو پکارا، جتنے نبیوں کو پکارا، سبحان اللہ، ان کے نام لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے نام لیے، جس نبی کو پکارا، جب پکارا، جیسے پکارا، جس لیے پکارا، رب نے تمام نبیوں کے نام لیے، مگر جس وقت میرے
رب نے فرمایا دوسرے نبیوں کو پکاروں، ناموں سے پکاروں، ناموں سے یاد کروں، لیکن جب میرے پیارے کی باری ہے نام نہ لوں بلکہ پیار والے نام، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کیا بات ہے، نبی کا تعلق خدا سے، خدا کا تعلق مصطفیٰ سے. دیکھو رب کو محبت کیسی، پیار کیسا، عقیدت کیسی، خدا کو محبوب سے. ایک بندے کے 4 بیٹے ہو نا، ایک ان میں بڑا پیارا بھی ہوتا ہے، یا وہ بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے یا درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا آپ اس کا نام رکھ لیتے ہیں پیار والا. پیار والا نام رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا، پیار والا. رب نے 1,00,000 اور کئی ہزار نبی مبعوث فرمائے، سارے رب کے پیارے، رب کے طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر، رسول، نبی، سارے رسول، سارے نبی. لیکن دیکھو تو صحیح، رب کو ان سے بھی پیار، مدینے والے سے بھی پیار، موسیٰ سے بھی پیار، حضرت عیسیٰ سے بھی پیار، حضرت ابراہیم سے بھی پیار، حضرت اسماعیل سے بھی پیار، حضرت نوح سے بھی پیار، الکل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک رب کو سب سے پیار. لیکن پیار دیکھو، رب نے ان کے ناموں سے پکارا، لیکن ادھر میرے مصطفیٰ سے جو پیار خدا کو، وہ پیار بڑھانے والا، وہ پیار بڑھانے والا. اور رب نے اس پیار کی حقیقت بتا دی، تعلق واقعہ بتا دیا کہ لوگوں میں رب ہو کے تمام نبیوں میں سے ایک محبوب چنا، ایک پیارا چنا. میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. رب نے اعلان کر دیا میں خدا ہو کے اور رب ہو کے اپنے محبوب سے پیار اتنا کرتا ہوں کہ بے لقب ان کو کبھی پکارتا نہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی اپنی جانوں سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرو. یہ تعلق ہے میرے خدا کا میرے رب سے. رب نے بتا دیا کہ محبوب سے تعلق کیسا قائم کرنا ہے. اور ابھی تو نہیں، یہ میلاد کے دن چلتے ہیں، یہ میلاد کے دن چلتے ہیں، حضور سے محبت کے دن. ایسے تو بندہ ہر گھڑی، ہر سال، ہر لمحہ، ہر وقت حضور سے محبت ہی کرتا ہے، مگر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے یہاں اندر میرے آقا کی ولادت ہے. میرے آقا کی ولادت. اور علماء کرام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نبی سے جو تعلق ہے نا، اس بات سے پتہ چلے گا، ایمان والے کا اس بات سے پتہ چلے گا، مومن ہونے کا اس بات سے پتہ چلے گا. کیسے؟ کہ جس بندے کا تعلق مصطفیٰ سے کیسا ہے. اگر پتہ کرنا ہو تو اس بات سے پتہ کرنا کہ جس وقت کسی کے سامنے حضور کے میلاد کی بات چلے، جس وقت کسی کے سامنے حضور کی میلاد کی، حضور کی محبت کی، حضور کے پیار کی، حضور کی عظمت کی، حضور کے کمالات کی، حضور کی شان کی، حضور کی عظمت کی، اگر کسی کے سامنے یہ ذکر چلے، ذکر چھیڑا جائے، اگر کسی کے ماتھے پر بل آ جائے تو سمجھ لینا اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے. اور اگر کسی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے تو سمجھ لینا اس کا تعلق مصطفیٰ سے بڑا مضبوط ہے. زندگی جو ہے نا، زندگی مصطفیٰ کے پیار کے بنا زندگی نہیں ہے. مدینے والے کی محبت کے بنا زندگی نہیں ہے. زندگی ویران ہے، زندگی نہیں ہے، ویران ہے. حقیقت میں زندگی وہ ہے کہ جو زندگی اس کے مصطفیٰ میں گزاری. عاشق کا پتہ تو جب ہی چلتا ہے جب ذکر چھڑے مدینے کا، جب ذکر چھڑے مدینے والے کا. یار اس کے چہرے پر اگر خوشی ظاہر نہ ہو، وہ کیسا غلام ہے، وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا مسلمان ہے، وہ کیسا مومن ہے.
کہ وہ مومن ہو نہیں سکتا، بے شک وہ مومن ہو نہیں سکتا کہ جس کو نبی کا ذکر سن کے اس کو خوشی حاصل نہ ہو، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اگر ہم صحابہ سے پوچھیں کہ اے صحابہ بتاؤ ذرا کہ تمہارا تعلق میرے مصطفیٰ سے کیسا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تمہارا تعلق مصطفیٰ سے کیسا تھا؟ تو چلتے ہیں نا، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر، میرے آقا مدینے کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غلام مکے کے اندر، آقا مدینے کے اندر، سبحان مدینے میں غلام مکے میں ہوا کیا؟ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، پکڑ کے باندھ دیا، قید کر لیا اور کہا کہ اے زید اگر تو زندگی چاہتا ہے، سبحان اللہ محبت کی بات کرنے لگا، دل تڑپ اٹھے گا، اگر تو زندگی چاہتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے اس کا نام لینا چھوڑ دے، اس کا نام لینا چھوڑ دے، زندگی مل جائے گی، تجھے چھوڑ دیں گے۔ جواب دیا یہی تو زندگی ہے، یہی تو زندگی ہے۔ اگر کئی زندگی ہو، نبی کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ نبی کا تعلق، غلام کا تعلق نبی سے کیسا؟ زندگی بندے کو سب سے پیاری ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے کہا زندگی چاہیے محبت کرنا چھوڑ دے، زندگی چاہیے نام لینا چھوڑ دے، زندگی چاہیے عشق کے ترانے پڑھنا چھوڑ دے۔ جواب دیا نانا اس زندگی کی کیا اوقات ہے؟ سبحان اللہ، اس زندگی کی کیا اوقات ہے؟ نبی کے قدموں پر اس اگر زندگی کو قربان کر دے تو کیا قربان کر دے؟ کیا قربان کر دیا؟ ابو سفیان نے پوچھا ایک بات بتا، تو اپنے گھر ہوتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا، آرام سے ہوتا، اور تیرا محبوب یہاں تلوار کے نیچے ہوتا۔ ابو سفیان بول کر کہنے لگا تو اپنے گھر ہوتا، تیرا محبوب یہاں ہوتا تو تیرے لیے اچھا نہ ہوتا، تیرے لیے اچھا نہ ہوتا۔ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تو کون سی بات کرتا ہے؟ ارے ہمیں حضور سے محبت ایسی ہے، حضور سے پیار ایسا ہے، اگر کانٹا ہمارے آقا کو لگتا ہے تو درد غلاموں کو ہوتا ہے۔ ابو سفیان بولنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا یار میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں نے بڑے بڑے غلام دیکھے، بڑے بڑے آقا دیکھے، بڑے بڑے غلام دیکھے، مگر یہ جو غلام ہے نا ان کا ایک انداز ہی نرالا ہے، حضور سے پیار کرنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ کہنے لگا یار ان کی محبت کیسی؟ بندے کو سب سے عظیم زندگی ہوتی ہے، مگر دیکھو اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے نبی کے قدموں میں تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی محبت کیسی ہے، ان کا پیار کیسا ہے؟ آگے چلتے ہیں، ایک اور زید تھے، زید بن حارثہ۔ یہ زید بن دسنہ، بچوں توجہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک زید بن دسنہ جن کو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنا، ایک زید بن حارثہ غلام آئے۔ ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رئیس باپ کے بیٹے تھے، رئیس باپ کے بیٹے تھے، باپ بڑا امیر تھا، مگر کیا ہوا کہ کسی دن سفر پہ نکلے تو ڈاکوؤں نے قید کر دیا، وہاں سے آگے فروخت کر دیا، آگے فروخت ہو گیا،
بات کرنے لگا. حضرت زید بن حارثہ فروخت ہوتے ہوئے بکتے 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 ایک نے خریدا آگے بیچا, ایک نے خریدا آگے بیچا, ایک نے خریدا آگے بیچا, بکتے 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 مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے. بکتے بکتے وہاں آ گئے کہ جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے, سب کی بگڑی بنتی ہے. اچھا باپ کبھی یمن جاتا ہے, کبھی شام جاتا ہے, کبھی کسی ملک جاتا ہے کہ کہیں پر میرا بیٹا مل جائے, کہیں پر میرا بیٹا مل جائے. اس کو خبر ملی کہ تیرا بیٹا نبی کا غلام ہے, تیرا بیٹا نبی کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہے, نبی کے اصحاب میں شامل ہو گیا ہے, نبی کے پروانوں میں شامل ہو گیا ہے. اور غلام بھی ایسا نبی کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار. باپ نے مال اکٹھا کیا, دولت اکٹھی کی, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ, میرے مصطفیٰ سے ملاقات کی. بیٹا وہاں پر موجود نہیں, حضرت زید بن حارثہ موجود نہیں باہر. میرے آقا سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے اپنے تو اپنے, اگر تیری بارگاہ میں کوئی غیر آ جائے خالی نہیں جاتا. کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے اپنے تو اپنے, اگر تیری بارگاہ میں کوئی غیر آ جائے خالی نہیں جاتا. زید میرا بیٹا اس کو لینے کے لیے آیا. سبحان اللہ. دیکھنا باپ کی محبت بیٹے سے دیکھنا ذرا, اور میرے مصطفیٰ کی محبت غلام سے دیکھنا. توجہ. کہنے لگا کہ زید میرا بیٹا وہ آپ کا غلام ہے, وہ مجھے دے دیجئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو اس کو لینے آیا ہے, تو اس کو لینے آیا ہے, جا میں نے اس کو آزاد کیا, جا میں نے اس کو آزاد کیا, میں نے اس کو آزاد کیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مگر ایک شرط میری بھی ہے, ایک شرط میری بھی ہے. میں نے اس کو آزاد کر دیا, نہ زبردستی میں اس کو بھیجوں گا, نہ زبردستی میں اس کو تیرے ساتھ بھیجوں گا, نہ زبردستی تو اس کو لے کے جائے گا. میرے مصطفیٰ نے شرط رکھی, نہ زبردستی میں اس کو بھیجوں گا, مرضی اس کی ہوگی, نہ زبردستی تو اس کو لے کے جائے گا. اگر وہ چکے گا میں بھیجوں گا نہیں, اگر وہ جائے گا میں روکوں گا نہیں. آپ نے میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کتنا عرصہ گزر چکا باپ کو بیٹے سے جدا ہوئے, بیٹے کو ماں سے جدا ہوئے, کتنا عرصہ گزر چکا. وہ میرا بیٹا ہے, دیکھنا دیکھنا جب وہ مجھے دیکھے گا مجھ سے لپٹ جائے گا. باپ کیا کہتا ہے کہ میرا بیٹا جب مجھے دیکھے گا وہ مجھ سے لپٹ جائے گا, محبت کا اظہار کرے گا, لپٹ جائے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب آئے گا پھر دیکھیں گے. سبحان اللہ. جی کہنے لگا, اور وہ باپ کہنے لگا کہ کیا چاہیے آپ کو, اس کی آزاد کرنے کی قیمت کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیمت کوئی نہیں, کیونکہ میرے مصطفیٰ کا در وہ در ہے, اگر اس در پر مانگنے والا چلا گیا کبھی خالی نہیں لوٹتا. خاتم تائی کے محل کے 8 دروازے, 8 دروازے, بھکاری ایک دروازے پہ جاتا وہاں سے بھیک ملتی, دوسرے دروازے پہ جاتا وہاں سے بھیک ملتی, تیسرے دروازے پہ جاتا وہاں سے بھیک ملتی. اندر سارے دروازوں پہ جاتا, سارے دروازوں پہ جاتا, اس کو نواز دیا جاتا. اور پھر میرے مصطفیٰ کے کسی غلام سے پوچھا کہ حاتم تائی کے 8 دروازے, ہر دروازے سے بھیک ملتی, تو جواب دینے والے نے جواب کہا حاتم تائی کے 8 دروازے, 8 دروازے سے بھیک ملتی. میرے مصطفیٰ کا ایک
میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ آ جائے اس کو کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی حالت میں نہیں رہتی. میرے آقا اس کو نواز اتنا دیتے تھے, نواز اتنا دیتے. میرے آقا نے فرمایا بلاؤ زید کو. اب زید جس وقت سامنے آیا, سامنے باپ کے چہرے پہ نظر پڑی, محبت کی بات, تعلق کی بات, توجہ کرنا تھا. میری بات ضائع نہ جانے دے نظر, چاہے باپ بیٹے کی نظر باپ کے چہرے پر پڑی, دل کے اندر سوچا کہ میرا باپ آ گیا, باپ کو لینے کے لیے آ گیا. بیٹے نے دل کے اندر سوچا, ادھر باپ کی نظروں سے نظر ملی, باپ کے چہرے پر نظر پڑی, دل کے اندر سوچا یار جس در پہ میں بک بک کے پہنچا, جس در پہ میں بک بک کے پہنچا, جس در پہ میں بک بک کے پہنچا, آج میرا باپ لینے آ گیا. بیٹے نے باپ کے چہرے کو دیکھا, باپ کے چہرے سے نظر ہٹائی, میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر جمائی. اللہ باپ کے چہرے سے نظر ہٹائی, میرے مصطفیٰ کے چہرے پر نظر جمائی. ادھر سے آواز نہیں گئی. باپ کے چہرے سے نظر ہٹائی, میرے مصطفیٰ کے چہرے پر نظر جمائی. اور جس وقت میں نے اس حدیث کو پڑھا, میرے دل سے ایک آواز آئی کہ آپ کس وقت غلام نے آقا کو دیکھا ہوگا, غلام کی نظر آقا کی نظروں سے ملی ہوگی, آقا کی نظروں سے ملی ہوگی, تو غلام نے حسرت بھری آنکھوں سے غلام نے حسرت بھری آنکھوں سے میرے آقا کے آنکھوں کو جس وقت دیکھا ہوگا, پھر آنکھوں میں اشارہ تو کیا ہوگا, اشارہ تو کیا ہوگا کہ آقا تیرے در پہ بک بک کے پہنچا, بک بک کے پہنچا, اب اس در کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا, اب اس در کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. بیٹا نے, باپ نے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا میں تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, تیری ماں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہے, تیرے جدائی کے غم میں تیری ماں رو رو کے نڈھالو, تیرے جدائی کے غم نے مجھے بڑا تڑپایا, بڑا رلایا. چلنا اپنی ماں کے پاس, سبحان اللہ, میں تیرا باپ ادھر لینے آیا ہوں, چلنا میرے ساتھ, چلنا میرے ساتھ. تیری ماں کا رو رو کے برا حال, چل ماں کے پاس, وہ تجھ سے بڑی محبت کرتی ہے, وہ تجھ سے بڑا پیار کرتی ہے, میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں تیرا باپ ہوں, تو میرا بیٹا ہے, وہ تیری ماں ہے, تو اس کا بیٹا ہے, ہم دونوں تجھ سے محبت بڑی کرتے ہیں. اب سننا ذرا, ادھر باپ کی محبت, ادھر بیٹے کی محبت, ادھر آقا کی محبت, ادھر غلام کی محبت. محبت دو طرف, ایک باپ کی محبت, ایک بیٹے کی محبت, ایک آقا کی محبت, ایک غلام کی محبت. تو بیٹے نے جواب دیا, بابا بے شک تو مجھ سے محبت بڑی کرتا ہوگا, بے شک میری ماں مجھ سے محبت بڑی کرتی ہوگی, لیکن جو محبت میری آقا نے مجھے دی ہے وہ محبت آج تک مجھے کسی نے نہیں دی. سبحان اللہ. جو محبت مجھے اس در سے ملی ہے وہ محبت مجھے اور کہیں سے نہ ملی ہے, نہ مل سکتی ہے. اچھا پھر نا بیٹے نے باپ سے کہا, بابا اس در کو چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا. بابا تو میرا باپ ہے, باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, لیکن دیکھو کہ جس کا تعلق مصطفیٰ سے بڑھ گیا, جس کا تعلق مدینے والے سے بن جائے, اس کو اور کیا چاہیے, اس کو اور کیا چاہیے.
نہیں چاہوں گا. اگلی بات کہی بابا اگر کبھی دل کرے نا مجھے دیکھنے کے لیے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں. آ جانا. اب دیکھو تو صحیح محبت کتنی تھی میرے مصطفیٰ. آگے چلتے ہیں. کچھ دن گزرے نا میرے آقا کے غلاموں نے حضرت زید بن حارثہ کو پوچھ لیا کہ یار تو بتا تو غلام بن کر آیا تھا مگر تو نے مصطفیٰ کو دل کیسے دے دیا, غلام کیسے بن گیا, اتنا تعلق مضبوط تعلق کیسے ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کر کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن میرے مصطفیٰ نے مجھے بازار بھیجا, کوئی چیز لینے کے لیے بازار بھیجا, کوئی چیز لینے کے لیے بازار بھیجا. کہتے ہیں میں بچہ تھا, رستے میں کھیل ہو رہا تھا, میں کھیل دیکھنے میں مشغول ہو گیا. میں کھیل دیکھنے میں میرے آقا انتظار کرتے رہے مگر میں واپس نہ پلٹا. میں تو کھیل میں مشغول تھا. کہتے ہیں پھر کیا ہوا, مدینے والے نے قلم کیا. لوگ تو حضور کے روزے پہ جانے سے منع کرتے ہیں, حضور کے روزے پہ جانے سے منع کرتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں. ارے ان سے پوچھو کہ تم ہمیں تو روک لو گے, پابندیاں لگا دو گے, ہمیں جانے نہیں دو گے, اگر ہمارے آقا خود آ گئے, اگر ہمارے آقا خود آ گئے, آقا کو روکنے کی ضرورت کس کو. کہتے ہیں کہ میرے آقا نے کرم کیا, میں کھیل میں مشغول, پیچھے سے میرے آقا نے پیچھے سے آ کے کان کو پکڑا. کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, جیسے میری نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی. کہتے میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے ماتھے پر غصے کے آثار نہیں تھے, بلکہ میرے آقا مسکرا رہے تھے. میرے آقا مسکرا رہے تھے. پوچھا صاحب میں نے تجھے کام سے بھیجا تھا تو یہاں پر مشغول ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ آگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے آقا نے میرے ہاتھ کو پکڑا. بتاؤ جس کے ہاتھ کو میرے آقا پکڑ لے, کہتے کہ میرے آقا نے میرے ہاتھ کو پکڑا, لے کے چلے. کہتے میں اپنے آقا کے ساتھ چل رہا ہوں, میرے آقا مجھے لے کے جا رہے ہیں. توجہ کرنا, کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ جا رہا ہوں. آگے جا کے میرے آقا نے میرے ہاتھ کو چھوڑا. آگے جا کے میرے آقا نے میرے ہاتھ کو چھوڑا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے آقا نے میرے ہاتھ کو چھوڑا, کہتے ہیں اس ہاتھ کو میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب کیا. کہتے ہیں جس ہاتھ کو میرے مصطفیٰ نے پکڑا تھا اس ہاتھ کو میں نے اپنے منہ کے قریب کیا. کہتے ہیں یارو محبت کی داستان بتانے لگا, تعلق کی داستان سنانے لگا. کہتے ہیں میں نے اس اپنے ہاتھ کو اپنی ناک کے قریب کیا. کہتے ہیں کہ اس ہاتھ سے کستوری کی سی خوشبو آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ محبت کا سبب یہ بنا کہ جس ہاتھ کو میری آقا نے پکڑا اس میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. کہتے ہیں اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا اس در پہ پڑا رہوں گا, چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں اس وقت سے میں آقا کا غلام, حقیقی غلام بن گیا. حقیقی اس کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہ لوگوں کامل ایمان والے بنو, مضبوط ایمان والے بنو.
اور دیکھو نا، اسی لیے تو بات بات پر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے بات بات پر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ آخر کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ایک جگہ پہ میں تقریر کرنے گیا تو ایک بندہ بعد میں مجھے ملا، کہنے لگا مولوی صاحب ایک بات تو بتا۔ میں نے کہا پوچھ۔ کہنے لگا ایک بات بتا۔ میں نے کہا پوچھ۔ کہنے لگا یار تم حضور کی تعریف کرنے میں مبالغہ کیوں کرتے ہو؟ تو بتاؤ کیا کہا؟ یار تم اتنی تعریف اتنے الفاظ میں، اتنے گہرے الفاظ میں جا کے حضور کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ حضور کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میں تجھے جواب دیتا ہوں تو مجھ پر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے کہا جواب سن۔ وہ کہنے لگا کہ جواب سنا۔ میں نے کہا حدیث پڑھی ہے؟ کہا میں نے کتابیں پڑھی ہے۔ میں نے کہا بخاری پڑھی؟ بیٹا بخاری پڑھی۔ میں نے کہا مسلم پڑھی؟ میں نے کہا مسلم پڑھی۔ میں نے کہا ابو داؤد پڑھی؟ کہنے لگا پڑھی۔ میں نے کہا تو نے سب کچھ پڑھ لیا؟ کہتے ہاں میں نے قرآن کو بھی پڑھا، میں نے حدیث کا بھی پڑھا۔ میں نے کہا ایک بات بتا، تو نے قرآن کو پڑھا، تو نے حدیث کو پڑھا؟ میں نے کہا تو نے قرآن کو پڑھا، تو نے حدیث کو پڑھا، فقط پڑھا، فقط پڑھا، صرف پڑھا، سمجھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اگر تو سمجھنا چاہتا ہے قرآن کو، اگر تو سمجھنا چاہتا ہے مصطفیٰ کی حدیث کو، تو کسی مصطفیٰ کے غلام کے پاس جا کر پڑھ۔ تجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، حدیث پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ میں نے کہا تجھے جواب دینے لگا، سننا تھا۔ تو کہتا ہے کہ تم لوگ حضور کی تعریف کرنے میں بڑا مبالغہ کرتے ہو۔ میں نے کہا میں تجھے حدیث سنانے لگا ہوں، متفق علیہ، کوئی شک نہیں حدیث کے اندر، ضعیف نہیں، متفق علیہ، جس کے اوپر اتفاق ہے۔ میں نے کہا سن، کہنے لگا سنا۔ میں نے کہا المرء مع من احب۔ میں نے کہا آقا نے فرمایا المرء مع من احب، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتا رہا، جس سے زیادہ محبت کرتا رہا، کل بروز قیامت اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں جس سے محبت زیادہ کرتا رہا اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ میں نے کہ مینو مبارک دے چندہ پاکی، میں کیا میں بات بات پر، ہم بات بات پر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ہم مبارک بات کا مستحق کہ بات بات پر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے حدیث کو پڑھا، فقط پڑھا نہیں، پڑھ کے سمجھا ہے۔ حدیث کو فقط پڑھا نہیں، پڑھ کے سمجھا ہے۔ اسی لیے تو بات بات پر مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہیں کہ یہاں پر حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا میلاد کرتے ہیں، حضور کی نعت خوانی کرتے ہیں، اور کل بروز قیامت مصطفیٰ کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور میرے آقا اتنے کرم کرنے والے، ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، پھر ان کے ساتھ جنت بھی جائیں گے۔ المرء مع من احب، کہ جس سے دنیا کے اندر زیادہ محبت کرتا رہا، مرنے کے بعد اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ہمیں پسند مصطفیٰ کا ذکر کرنا، ہمیں پسند مصطفیٰ کے ساتھ اٹھنا، ہمیں پسند مصطفیٰ کے ساتھ جنت جانا۔ اور جس کو پسند ہوگا وہ تو بات بات پر ذکر مصطفیٰ کرے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جس کو پسند ہوگا وہ بات بات پر ذکر۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ جس وقت میرے رب نے حضرت آدم کو پیدا کیا، آدم کو بنایا، مٹی، پانی، ہوا، پتلے کو بنایا، روح پھونکی، حضرت آدم کھڑے ہوئے، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سارے سجدے میں چلے گئے۔
لعنتی تھا، لعنتی تھا، کہنے لگا میں افضل، میں اعلیٰ، میں افضل، میں اعلیٰ، اس کو سجدہ کیوں کروں؟ مولا تو جتنے کہے گا تجھے سجدے کروں گا، تو جتنے کہے گا تیرا ذکر کروں گا۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا کہ جس وقت رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرا ذکر کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، قیام کرو، تسبیح بیان کرو، کہتے ہیں پھر شیطان لگا رب کا ذکر کرنے، کبھی قیام میں کھڑا رہا، کبھی رکوع میں جھکا رہا، کبھی سجدے میں پڑا رہا، کبھی ذکر خدا کرتا رہا، کبھی اللہ اللہ کرتا رہا۔ الغرض اگر شیطان کے سجدوں کو شمار کیا جائے تو روئے زمین پر ان سجدوں کو بچھا دیا جائے، زمین پر کوئی جگہ کھالی نہ ملے۔ دیکھو تو صحیح، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا ریاضت دار کہ جس نے اتنے سجدے کیے، اتنے قیام کیے، اتنے رکوع کیے، مگر دیکھو جس وقت وہ مردود ہونے میں آیا رب نے فرمایا سجدہ کر نبی کو۔ اور وہ سجدہ عبادت کی سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا۔ رب نے فرمایا سجدہ کر نبی کو، سجدہ کر نبی کو۔ شیطان نے کہی مولا تجھے کروں گا، اسے نہیں کروں گا، اب بتاؤ۔ رب نے فرمایا اگر تو اس کو سجدہ نہیں کرے گا جادو مردود ہے، جادو مردود ہے۔ تو دوستو بات خالی سجدے کی نہیں ہے، بات سجدے کی نہیں ہے۔ اگر بات سجدے پہ ہے، شیطان نے کتنے سجدے کیے مگر کوئی قبول نہیں ہوا، سجدے کتنے کیے مگر دیکھو سب کو مردود کر دیا گیا۔ بات سجدے کی نہیں ہے، رب بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں نبیوں سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں بھی نبی سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ بات سجدے کی نہیں تھی، بات نبی کی تعلیم کی تھی۔ تو دیکھو تو صحیح، اس وقت بھی اس نے نبی کی عظمت کو نہ مانا، وہ اس وقت بھی مردود۔ اور کچھ نے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو نہ مانا، وہ بھی مردود۔ اور جنہوں نے اس وقت مصطفیٰ کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، وہ اس وقت بھی رب کے پیارے، رب کے پیارے۔ آج ہم مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہیں، کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم اس سے پیار کرتے رہے جس سے تو بھی پیار کرتا رہا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن میرے آقا کے اوصاف کا احباب بھی پورا نہ ہوا۔ بس جو ہماری ذمہ داری ہے وہ